اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے۔ اللہ متناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ ناس اور شیطانی وسوسے، یعنی شیطانی وسوسوں سے کس طریقے سے بچا جائے اور سورۃ ناس کو کس طریقے سے پڑھا جائے کہ شیطانی وسوسوں سے نجات مل سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، سورۃ ناس جو ہے یہ مکی سورت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اور اس سورت کے پڑھنے سے جو ہے وہ شیاطین کے وسوسوں سے نجات ملتی ہے، ایسے خیالات سے کہ جب انسان جو ہے گمراہی کا شکار ہونے کا خطرہ ہو، انسان جو ہے اس کے عقائد کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، انسان جو ہے اس کا کسی چیز پر جو ہے یقین کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں سورۃ ناس کی تلاوت، سورۃ ناس کا پڑھنا جو ہے وہ ان خیالات سے، ان وسوسوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سورۃ ناس جو ہے وہ آج کل کے دور میں جو ہمارے خاص طور پر نوجوان ہیں ان کو تعلیم تو بہت اعلیٰ دی جا رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ دور جدید کے مطابق ترقی کی طرف گامزن ہیں، رواں دواں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی تربیت بھی کی جاتی تھی، اب تربیت کا بڑا فقدان ہو گیا ہے۔ اب مدارس میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے، حفظ بھی کرایا جاتا ہے، تفسیر بھی کرائی جاتی ہے، بچوں کو بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ساری تعلیم دی جاتی ہے، دورہ حدیث بھی کرتے ہیں، لیکن تربیت کا فقدان وہاں بھی نظر آتا ہے۔ اور کہا تو یہ جاتا تھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب، تربیت اور اصولوں کا جاننا جو ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تعلیم اس کے بعد آتی ہے۔ تو جو لوگ یہ چیزیں پا لیتے ہیں، تعلیم ان کے لیے نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ تعلیم کا ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ خود بھی اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے بھرپور مستفید کرتے ہیں۔ لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے آج کے طالب علم بھی، اور خاص طور پر ہماری جو معصوم بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ بھی تزلزل کا شکار ہیں، اور کچھ رہی صحیح کسر جو ہے وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا نے جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ اتنے فرقے جو ہیں وہ اس وقت وارد ہو گئے ہیں، خاص طور پر یوٹیوب پر، واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ پر اور انسٹاگرام پر، فیس بک پر ایسی لوگ پوسٹ لگاتے ہیں کہ انسان کی جو ذہن ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، ہم جو دین کو سمجھ پائے ہیں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب تو یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ طالب علم جو ہیں وہ خدا کے وجود سے ہی جو ہے وہ منکر ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جب خدا نہ خواستہ ہمارے بچے جو ہیں مرتد ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے دینی چاہیے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ پریکٹیکل لائف نہیں گزاری ہوتی، تو ان کو جو ہے نہیں پتہ ہوتا
کہ زندگی کے کیا کیا مسائل ہیں، دین ہمیں کیا کہتا ہے، دین کی جو ہے بات ماننے میں، دین پر عمل کرنے میں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو یہ سطحی طور پر دیکھتے ہیں اور لوگوں کی باتیں سن کر بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو بظاہر جو ہے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو اتنا تعلیم یافتہ ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں انجینئرنگ میں کیا ہے، میں نے فلاں جگہ کیا ہے، میں نے آئی ٹی میں کیا ہے، میں نے سافٹ ویئر میں کیا ہے، اور میں بزنس جو ہے ماسٹر ہوں. تو ایسے لوگ جو ہے پھر وہ ان معصوم طالب علموں کو جو ہے ورغلانے میں بآسانی جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ غلط راہ پہ ڈال دیتے ہیں. تو ایسی ویڈیو سے بھی آپ احتیاط کیا کریں کہ آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں کیا دیکھ رہی ہیں. اگر وہ دیکھ بھی لیتی ہیں ایسا تو ان کی اصلاح کرنا اور ان کو صحیح راستہ دکھانا یہ ہم سب کا فرض ہے. تو ایسی خواتین، ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی ہماری بیٹیاں اور ہمارے جو ہے نوجوان جو تزلزل کا شکار ہوں، جن کی قوت فیصلہ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہو، اور وہ مختلف مسائل میں جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہوں، اور فیصلے کی جو طاقت ہے وہ ان کی اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ وہ کسی بارے میں بھی صحیح فیصلہ نہ کر سکتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو، تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورۃ ناس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کی تفسیر صحیح طریقے سے پڑھیں. اب ترجمے کی جو جہاں تک بات ہے نا، تو تراجم بھی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور کچھ تراجم تو ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. اور ہمارے جو پرانے دور کے تراجم جو چلے آ رہے ہیں، جو بہت زیادہ مشہور و مقبول بھی ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں اس کی ترغیب ہمیں دلواتے ہیں کہ یہ ترجمہ پڑھیں، یہ ترجمہ پڑھیں، وہ بھی موجودہ دور کے طالب علموں کو، بچوں کو سوٹ نہیں کرتے. اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بچے اس زبان سے آگاہی نہیں رکھتے. وہ پرانی دور کی اردو میں تراجم کیے گئے ہیں جو کہ سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اور میں بالکل پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں باقاعدہ پریکٹیکل کر چکا ہوں. ایک مرتبہ میں نے مختلف قسم کے 7 یا 10 بلکہ 10 کے قریب بچوں سے جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ کا جو ہے وہ میں نے ان کو ترجمہ بتایا، جو مختلف تراجم تھے، اور ان سے پتہ کیا کہ اس کے کیا معنی ہے. تو بچے بتا نہیں سکے، مجھے پڑھے لکھے جو ہے نا اسٹوڈنٹ، وہ بتا نہیں سکے. تو وجہ یہی ہے کہ پرانی اردو ہے، وہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سے ترجمہ جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا چاہیے. میں کسی کا مخالفت نہیں کرتا، نہ ہی میرا یہ طریقہ کار ہے. ہر فقہ جو ہے اپنی اپنی جگہ بس اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کو کرنے دیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑے نہ، کیونکہ پاکستان میں اور دنیا اسلام میں اس وقت امن کی اشد ترین ضرورت ہے. تو ہمیں باہمی اختلافات کو مٹا کر، نظریاتی جو اختلافات ہیں یہ آج سے نہیں ہیں، یہ سینکڑوں سالوں سے ہیں، اور یہ چلے آ رہے ہیں، اور یہ قیامت تک رہیں گے. تو اس لیے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا اپنا کام کریں سب، ٹھیک ہے. میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیے مجھے وہ کرنے چاہیے، بجائے یہ کہ میں کسی اور کو چھیڑوں. تو بات یہ ہے کہ سورۃ ناس جو ہے وہ ان تمام مسائل کا حل ہے جو شیطانی وسوسوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو سورۃ ناس کو جو ہے اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتوں میں، یعنی فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 سنت ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں. تو پہلی جو فرض سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فلق اور دوسری رکعت میں سورۃ ناس جو ہے یہ روزانہ باقاعدگی سے پڑھا کریں. جو شخص ایسا کرتا ہے اس پر نہ تو کبھی جادو چلتا ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی آسیب جن وغیرہ اس پہ اثر کرتے ہیں،
اور شیاطین کے شر سے اور وسوسوں سے بھی وہ بچا رہتا ہے، اور ایسی جادوگر عورتوں سے جو پڑھ پڑھ کر جو پھونکتی ہیں اور پھونکے مار مار کے لوگوں کو جو ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے شر سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو شیطان کا ایسا وار جب وہ کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے، کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے، اور انسانوں کو جو ہے غلط راہ پہ لگا دیتا ہے، تو ایسے وار سے بھی انسان جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا خاص وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی قوت فیصلہ کمزور ہو گئی ہو، ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ وسوسوں سے جو ہے کیسے نجات پائی جائے، تو ہمارا مین موضوع یہی ہے، تو اسی کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص وسوسوں کا شکار ہو اور اس کی سوچ جو ہے وہ کسی جگہ مرتکز نہ ہوتی ہو اور کسی ایک نقطے پر ٹکتی نہ ہو اور وہ فیصلہ نہ کر پاتا ہو، مثال کے طور پر اس نے کاروبار شروع کرنا ہے، اس میں اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، فائدے سے پہلے اس کو نقصانات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو خدشات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نقصان ہو جائے، کبھی ویسا نہ ہو جائے، اپنی ذات کے بارے میں اس کو مختلف خدشات آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، مجھ پہ کسی نے تعویذ کر دیے ہیں، مجھ پہ کسی نے عمل کر دیا ہے، مجھ پہ جنات کا سایہ ہے، مجھ پہ جو ہے چڑیلیں عاشق ہو گئی ہیں، مجھ پہ پریاں عاشق ہو گئی ہیں، یا ایسا کہ کوئی شادی کرنا چاہتا اپنے بچوں کی اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، ہمارے بیٹے کے ساتھ اچھا رویہ کریں گے نہیں کریں گے، ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ آنے والی جو لڑکی ہے یہ صحیح ہوگی نہیں ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سورۃ ناس جو ہے وہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں سارے درود پاک جو ہیں بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت افضل ہیں، ان سب کی اہمیتیں ان سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو جو لوگ معاذ اللہ درود پاک کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ درود پاک جو ہے وہ ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ تو درود پاک آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی جو چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 11 مرتبہ ہی جو ہے سورۃ ناس جو ہے اس کو پڑھیں، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ جو لوگ خاص طور پر ذہنی پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور ایسی خواتین جن کو شکوک و شبہات ہوتے رہتے ہیں میرے خامد سے متعلق بھی کہ میرے خامد جو ہے دوسری شادی نہ کر لے، میرا خامد فلاں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سیٹنگ کی ہوئی ہے، میرے خامد یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو ایسی خواتین کے لیے بھی بہترین عمل ہے۔ تو وہ اس کو روزانہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے ہاتھوں پہ پھونک مار کر اپنے سر پر پھیر لیں اس طرح سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دماغ بھی سیٹ رہے گا، ان کا ذہن بھی جو ہے وہ خوش اور مسرور رہے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد زیادہ سے زیادہ جو ہے اس عمل کے اثر ہونے میں 40 دن لگتے ہیں۔ تو بعض خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں صرف 3 دن میں ان کا کام ہو جاتا ہے، بعض کا 7 دن میں ہو جاتا ہے، بعض کا 11 دن میں ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن میں تو ہر صورت میں جو ہے وہ آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں اب جو ہے ملتمس ہوں جناب حافظ قاری محمد مشتاق قادری صاحب سے کہ وہ ہمیں ایک بار جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اپنی آواز میں سورۃ ناس کی تلاوت کر کے دکھا دیں۔ تو جناب حافظ صاحب تشریف لائیں اور سورۃ ناس کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سورۃ ناس کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بڑے اچھے طریقے سے مولانا حافظ قاری محمد مشتاق قادری صاحب نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں مستفید فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔
فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے.